کچھ آوازیں صرف سنی نہیں جاتی، روح میں اتر جاتی ہیں، اور نصرت فتح علی خان کی آواز انہی میں سے ایک۔ جب نصرت گاتے تھے تو محفل صرف موسیقی نہیں رہتی تھی، وہ عشق الہی کا سفر بن جاتی تھی۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر ہسٹری انفورڈ سے۔ بر صغیر کی صوفی روایات میں موسیقی ہمیشہ روح کی غذا سمجھی گئی ہے۔ جب یہ روحانی موسیقی نصرت فتح علی خان کی آواز سے نکلی تو وہ صرف قوالی نہ رہی، بلکہ عشق حقیقی، وجد، فنا اور معرفت کا سفر بن گئی۔ ان کے کلام میں دل، دماغ اور روح تینوں کے درمیان ایک ایسا تعلق نظر آتا ہے جو انسان کو دنیاوی شعور سے نکال کر باطنی سکون کی طرف لے جاتا ہے۔ ان کی آواز میں صوفیہ کی فکر، درویشوں کی کیفیت اور عاشقوں کا درد موجود تھا۔ برصغیر کی موسیقی کی تاریخ میں اگر کسی ایک آواز نے دنیا بھر کے انسانوں کے دلوں کو ایک دھاگے میں پرویا تو وہ آواز نصرت فتح علی خان کی تھی۔ انہیں صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا عظیم ترین قوال مانا جاتا ہے۔ ان کی آواز میں روحانیت، درد، محبت، وجد اور طاقت کا ایک ایسا امتزاج تھا جو سننے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا تھا۔ انہوں نے قوالی کو خانقاہوں سے نکال کر عالمی اسٹیج تک پہنچایا اور دنیا کو بتایا کہ موسیقی صدوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ ہم ان کی پیدائش اور خاندانی پس منظر کی بات کریں۔ نصرت فتح علی خان 13 اکتوبر 1948 کو فیصل آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام پرویز فتح علی خان تھا۔ وہ ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جہاں تقریباً 600 سال سے قوالی اور صوفی موسیقی کی روایت چلی آ رہی تھی۔ ان کے والد فتح علی خان ایک مشہور قوال، موسیقار اور استاد تھے، جبکہ ان کے چچا مبارک علی خان اور سلامت علی خان بھی قوالی کی دنیا کے بہت بڑے نام تھے۔ گھر کا ماحول مکمل طور پر موسیقی سے وابستہ تھا، مگر ان کے والد ابتدا میں نہیں چاہتے تھے کہ نصرت قوال بنے۔ وہ چاہتے تھے کہ نصرت ڈاکٹر یا انجینئر بنے، کیونکہ اس دور میں قوالوں کو معاشرے میں زیادہ عزت نہیں دی جاتی تھی۔ بچپن اور تعلیم کی بات کریں، نصرت فتح علی خان نے ابتدائی تعلیم فیصل آباد میں حاصل کی۔ بچپن ہی سے ان کی آواز غیر معمولی تھی۔ وہ پہلے طبلہ سیکھتے رہے، پھر آہستہ آہستہ گائیکی کی طرف آئے۔ کہا جاتا ہے اپنے والد اور چچاؤں کی ریاض سنتے رہتے تھے۔ 1964 میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کی وفات کے بعد نصرت نے پہلی مرتبہ اپنے والد کے چیلن پر قوالی پیش کی، اور یہی لمحہ ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ قوالی کی دنیا میں قدم۔ والد کے انتقال کے بعد ان کے چچا مبارک علی خان اور سلامت علی خان نے انہیں موسیقی کی تربیت دی۔ 1971 میں چچا مبارک علی خان کی وفات کے بعد نصرت فتح علی خان نے اپنے خاندان کی قوالی پارٹی کے سربراہ بن گئے۔ انہوں نے روایتی قوالی میں نئی روح پھونک دی۔ ان کی قوالی میں کلاسیکی موسیقی، سرگم، اونچے سر، لمبی تانے اور جذباتی کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ سننے والے وجد میں آ جاتے تھے۔ ان کی شہرت کے آغاز کی بات کریں، پاکستان میں ان کی پہلی کامیابی حق علی علی سمجھی جاتی ہے۔ جلدی ان کی آواز ریڈیو، ٹی وی اور محفلوں میں گونجنے لگی۔ ان کے انداز نے نوجوان نسل کو بھی قوالی کی طرف متوجہ کیا۔ ان کے مشہور کلاموں میں شامل ہیں اللہ، تاجدار علم، تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی، افرین افرین، یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے، سانو ایک پل چین نہ آوے، کنا سونا تینوں رب نے بنایا۔ یہ کلام آج بھی دنیا بھر میں سنے جاتے۔ ان کی عالمی شہرت کی بات کریں، 1980 کے دہائی میں نصرت فتح علی خان نے یورپ اور امریکہ میں پرفارم کرنا شروع کیا۔ 1983 میں وومرڈ فیسٹیول میں ان کی پرفارمنس نے مغربی دنیا کو حیران کر دیا۔ انہوں نے عالمی فنکاروں کے ساتھ بھی کام کیا، جن میں پیٹر AR رحمان، ایڈی ویڈر، مائیکل بروک شامل ہیں۔ انہوں نے قوالی کو عالمی میوزک انڈسٹری کا حصہ بنایا۔ مغربی دنیا میں انہیں دی وائس فرام ہیون کہا جاتا تھا۔ فلمی دنیا میں خدمات۔ نصرت علی کی بات کریں، نصرت فتح علی خان نے پاکستانی اور بھارتی فلموں کے لیے بھی موسیقی ترتیب دی۔ ان کے گائے ہوئے گیت فلمی دنیا میں بھی بے حد مقبول ہوئے۔ انہوں نے کئی فلموں کے ساؤنڈ ٹریکس میں بھی اپنی آواز دی اور صوفیانہ موسیقی کو فلمی دنیا میں نئی پہچان دی۔ ذاتی زندگی کی بات کریں، نصرت فتح علی خان کی اہلیہ کا نام ناہید نصرت تھا۔ ان کی ایک بیٹی ندا خان ہے۔ ان کے بھتیجے اراد فتح علی خان آج ان کی موسیقی کی روایت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ بیماری اور وفات کا ذکر کریں، زندگی کے آخری برسوں میں نصرت فتح علی خان
मुद्दों और जिगर के हादसे में मुब्तला हो गए थे। इलाज के लिए वो लंदन गए, जहाँ 16 अगस्त 1997 को सिर्फ 48 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। उनकी वफात ने मौसीकी की दुनिया को सोगवार कर दिया। दुनिया भर के फनकारों और मदाहों ने उन्हें खराज अकीदत पेश की। नुसरत फ़तेह अली खां की मौसीकी की खसूसियात का जिक्र करें, रूहानी असर। उनकी आवाज़ सिर्फ मौसीकी नहीं बल्कि रूहानी कैफियत पैदा करती थी। उनकी आवाज़ गैर मामूली थी। वो कई घंटे मुसलसल गाने की सलाहियत रखते थे। क्लासिकी महारत, उन्होंने क्लासिकी मौसीकी और कव्वाली को एक नई जोहर दी। आलमी असर, उन्होंने कव्वाली को आलमी सतह पर मुतारफ कराया और दुनिया भर के फनकारों को मुतासर किया। एजाज़ात की बात करें, नुसरत फ़तेह अली खां को दुनिया भर में बेशुमार एजाज़ मिले। उन्हें शहंशाह कव्वाली कहा जाता है। NPR ने उन्हें दुनिया की अजीम तरीन आवाज़ों में शामिल किया, जबकि रोलिंग स्टोन ने भी उन्हें तारीख के अजीम फनकारों में शामिल किया। तसव्वुफ़ क्या है? तसव्वुफ़ इस्लाम की वो रूहानी राह है जिसमें इंसान अपने दिल को पाक करके अल्लाह से कुर्ब हासिल करने की कोशिश करता है। सूफिया के नज़दीक कत्ल इबादत सिर्फ ज़ारी अमल नहीं, बल्कि दिल की पाकीज़गी, मोहब्बत, आज़ी और इंसानियत है। सूफी फ़लसफ़े के चंद बुनियादी नासिर हैं: इल्म इश्क हकीकी, नफ्स की पाकीज़गी, ज़िक्र इलाही, रूहानी सुकून, इंसान दोस्ती, फना फ़ी अल्लाह। नुसरत फ़तेह अली खां के कलाम में ये तमाम अनासर नुमायाँ दिखाई देते हैं। नुसरत फ़तेह अली खान और दिलो दिमाग का सूफ़ी फ़लसफ़ा। दिल इश्क का मरकज़। सूफ़ीज़म में दिल को अल्लाह की मोहब्बत का घर कहा जाता है। नुसरत के अक्सर कलाम दिल की कैफियत को बयान करते हैं। जब वो गाते हैं, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, तो दरअसल वो रूहानी मस्ती, इश्क इलाही की कैफियत बयान करते हैं। उनके नज़दीक दिल जिस्म का उज़्व नहीं बल्कि रूह की आंख था। इनकी कव्वाली सुनकर सामे अपने अंदर एक अजीब सुकून महसूस करते थे, क्योंकि उनकी आवाज़ बराह रास्त दिल पर असर रखती है। दिमाग, अकल और रूह का तवाज़ुन। तसव्वुफ़ से जज्बात नहीं बल्कि शऊर भी है। नुसरत फ़तेह अली खां के कलाम में अकल और इश्क दोनों का हसीन इम्तिज़ाज मिलता है। सूफिया कहते हैं, अकल रास्ता दिखाती है मगर इश्क मंजिल तक पहुँचाता है। नुसरत के कलाम में यही फ़लसफ़ा नुमायाँ है। इनके गाए हुए अशार इंसानों के ज़हन को सोचने पर मजबूर करते हैं। उनकी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है? अगर इंसान के ज़हन को एक माइंड बॉक्स समझा जाए तो दुनियावी ख्वाहिशात, खौफ, नफरत, गरूर इस बॉक्स को भर देते हैं। सूफी मसीह की इस बॉक्स को साफ करके इंसान को अंदरूनी सुकून देती है। नुसरत फ़तेह अली खान की कव्वाली सुनने के बाद ज़हनी दबाव कम महसूस होता है, रूहानी सुकून पैदा होता है, दिल नरम हो जाता है, इंसान मोहब्बत और आज़ी की तरफ माइल होता है। इसलिए उनकी कव्वाली सिर्फ तहरीफ तफरीह नहीं बल्कि रूहानी थेरेपी समझी जाती है। नुसरत के कलाम में इश्क के हकीकी अल्लाह का जिक्र कर इसके हकीकी पाया जाता है। अल्लाह ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि ज़िक्र, मुराकबा और रूहानी इत्का की अलामत है। जब नुसरत बार बार अल्लाह दोहराते थे तो सुनने वाला एक वजदानी कैफियत में दाखिल हो जाता था। ये सूफी तसव्वुर ज़िक्र की बेहतरीन मिसाल है। ताजदार ए हरम, इस कलाम में आज़ी, मोहब्बत और रूहानी अक़ीदत की झलक नजर आती है। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, यह बाजार मोहब्बत का गीत लगता है मगर सूफी फ़िक्र में दुनियावी इश्क से निकलकर इसके हकीकी की तरफ सफ़र की अलामत समझा जाता है। फ़तेह अली खान की कव्वाली को कई मगरबी मौसीकारों ने सूफी ओपरा कहा, क्योंकि इनकी आवाज़ में ड्रामाई उतार चढ़ाव होता। वो मसीकी के ज़रिए रूहानी कहानी सुनाते थे। सामे जज्बाती और रूहानी सफ़र महसूस करता था। इनकी कव्वाली में खामोशी, शिद्दत, बुलंद सुर, रूहानी तकरार मुकम्मल सूफी ओपरा जैसे असर पैदा करते थे। मगरबी दुनिया पर नुसरत फ़तेह अली खान ने मगरब को यह सिखाया कि मसीकी सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि रूह की ज़ुबान भी हो सकती है। उनकी परफॉर्मेंस के दौरान गैर मुस्लिम सामीन भी वजद और सुकून महसूस करते थे, हालांकि उर्दू या पंजाबी ज़बान नहीं समझते थे। यही तसव्वुफ़ की असल ताकत है, दिल की ज़ुबान अल्फाज से बड़ी हो। रूहानी नफ्सियात और नुसरत की बात करें, माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक रूहानी मसीकी ज़हनी तनाव कम करती है, दिल की धड़कन को मुतवाज़न करती है, दिमाग में सुकून पैदा करने वाले केमिकल को मुतहर्रिक करती है। नुसरत की आवाज़ में खास फ्रीक्वेंसी और जज्बाती ताकत थी जो सामे को मुराकबे जैसी फ़ियत में ले जाती थी। नुसरत फ़तेह अली खान सिर्फ कव्वाल नहीं थे बल्कि रूहानी फ़लसफ़ी थे, जिन्होंने
موسیقی کے ذریعے انسان کے دل، دماغ اور روح کو جوڑنے کی کوشش کی۔ ان کے کلام میں تصوف صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک زندہ احساس ہے۔ جب ان کی آواز گونجتی ہے تو انسان چند لمحوں کے لیے دنیا کے شور سے نکل کر اپنے اندر اتر جاتا ہے۔ نصرت فتح علی خان کا صوفی فلسفہ اس کے الہی کی آواز ہے۔ نصرت فتح علی خان کی آواز نہ صرف کانوں تک پہنچتی تھی بلکہ روح کی گہرائیوں میں اتر کر اللہ کے ساتھ وصال کا احساس دلاتی تھی۔ یہ ایک ایسا صوفیانہ فلسفہ تھا جو موسیقی کی زبان سے ہر دل کو متاثر کرتا تھا۔ نصرت فتح علی خان پاکستان کے عظیم قوال اور صوفی موسیقی کے شہنشاہ تھے۔ انہوں نے قوالی کو ایک طاقتور ذریعہ بنا کر صوفی فلسفہ کو دنیا بھر میں پہنچایا۔ وہ خود کہتے تھے، میں صوفی نہیں ہوں لیکن میں صوفیوں کے ساتھ بڑا ہوا ہوں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ان کی موسیقی صوفیزم کے بنیادی اصولوں عشق الہی، فنا، وحدت الوجود اور اللہ تعالیٰ سائی کی عکاسی کرتی تھی۔ صوفیزم سے تعلق چشتیہ سلسلہ کی بات کریں، نصرت کا تعلق چشتیہ صوفی سلسلہ سے تھا جو بڑے صغیر میں موسیقی کو روحانی ترقی کا ذریعہ مانتے ہیں۔ قوالی کی روایت 13ویں 14ویں صدی میں امیر خسرو کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے، جو صوفی بزرگ خواجہ معین الدین چشتی سے منسلک ہے۔ نصرت کی قوالی میں صوفی فلسفہ کا مرکزی خیال عشق حقیقی تھا۔ وہ روایتی صوفی شاعری جیسے امیر خسرو، مولانا رومی، بابا فرید شکر گن، سلطان باہو اور بٹائی کو اپنی آواز میں زندہ کرتے تھے۔ ان کے گانوں میں محبت کی علامتیں، مثلاً محبوب، شاہ، نشہ، اللہ یا پیغمبر سے محبت کی طرف اشارہ کرتے۔ ان کا مشہور قول ہے کہ صوفی موسیقی دعا کی ایک شکل ہے، گانے سے سننے والا خدا کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ ان کی پرفارمنس میں وجد پیدا ہوتا تھا جو صوفیوں کا مقصد ہے، نفس کا فنا ہونا، اللہ میں جذب ہو جانا۔ مرکزی صوفیانہ خیال ان کی موسیقی میں اہم کردار تھا۔ وحدت الوجود، ان کے گانوں میں یہ خیال بار بار آتا ہے کہ ساری کائنات اللہ کی تجلی ہے، اللہ جیسے کلمات اللہ کی ہر جگہ موجودی اور اللہ کی وحدانیت پر زور دیتے ہیں۔ عشق اور جدائی کا درد، بہت سی قوالیوں میں عاشق کی جدائی اور وصال کی طرف بیان ہوتی ہے۔ یہ صوفی فلسفے کا بنیادی عنصر ہے۔ اللہ سے دوری کا درد ہی انسان کو اس کی طرف لے جاتا ہے۔ تیرے بن نہیں لگتا، یہ پنجابی صوفیانہ کلام اس کی مثال ہے۔ فنا اور بقا کا ذکر کریں، نصرت کی آواز سننے والے کو اپنے وجود سے بالا تار ہو کر لے جاتی تھی۔ قوالی کے دوران سامعین کا رقص اور جذباتی کیفیت صوفیانہ سما کی روایات کو زندہ کرتی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء سے محبت، انہوں نے نعتوں اور منقبتوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی تعریف کی۔ مصطفیٰ جان رحمت حق علی اس کی واضح مثالیں ہیں۔ انسانی برابری اور آوازداری کا ذکر کریں، صوفی فلسفہ کی طرح ان کی موسیقی نے مذہب، نسل اور ملک کی سرحدوں سے بالا تر ہو کر پیغام دیا۔ یہی وجہ ہے ان کی آواز مغربی دنیا میں قبول ہوئی، فنکارانہ اسلوب اور صوفی پیغام کی ترسیل کا ذریعہ بنے۔ نصرت نے قوالی میں روایات اور جدت کا امتزاج کیا، لمبی تنفس، طاقتور آواز، سرگم کی تخلیقی استعمال اور جدید آلات جیسے گٹار اور ڈرمز کے ساتھ انہوں نے صوفی پیغام کو جدید نسل تک پہنچایا۔ ان کی پرفارمنس صرف تفریح نہیں بلکہ روحانی سفر تھی۔ پیٹر کیبریل جیسے مغربی فنکاروں کے ساتھ تعاون نے ان کے صوفی فلسفہ کو عالمی سطح پر متعارف کرایا۔ ان فلموں جیسے دی لاسٹ ٹیمپٹیشن آف کرائسٹ میں ان کی آواز استعمال ہوئی، جس سے لاکھوں غیر مسلموں تک صوفی پیغام پہنچا۔ ان کے ورثہ اثر کی بات کریں، نصرت فتح علی خان نے ثابت کیا کہ موسیقی اللہ تک پہنچنے کا ایک پاکیزہ راستہ ہو سکتی ہے۔ ان کی مراد آج بھی راحت فتح علی خان اور دوسرے قوالوں کے ذریعے زندہ ہے۔ نصرت کی آواز آج بھی گونج رہی ہے۔ یہ صوفی فلسفہ کی آواز ہے جو دلوں کو اللہ کی طرف بلاتی ہے، نفرتوں کو مٹاتی ہے، محبت کی روشنی پھیلاتی ہے۔ ان کی موسیقی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سچی روحانیت زبان، نسل یا سادگی قید سے آزاد ہوتی ہے۔ اللہ یہ الفاظ آج بھی لاکھوں دلوں میں گونجتے ہیں۔ نصرت کے کلام نہ صرف روایتی قوالی پارٹی کے ساتھ بلکہ جدید آلات کے ہمراہ بھی پیش کرتے تھے، جس سے صوفی پیغام نئی نسل تک پہنچا۔ ان کی پرفارمنس میں سامعین خود بخود سما کی کیفیت میں داخل ہو جاتے تھے۔ نصرت فتح علی خان کا صوفی کلام آج بھی زندہ ہے۔ یہ محض موسیقی نہیں بلکہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے جو دلوں کو جھنجھوڑتا اور روح کو سکون بخشتا ہے۔
नुसरत फ़तेह अली खान सिर्फ एक गलूकार नहीं थे बल्कि एक रूहानी इंकलाब थे। उन्होंने अपनी आवाज़ के ज़रिए मोहब्बत, अमन, सूफीज़म और इंसानियत का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँचाया। आज भी जब उनकी कव्वाली गूंजती है तो दिल झूम उठते हैं, रूह को सुकून मिलता है। उनकी वफात के बाद भी उनकी आवाज़ जिंदा है, शायद हमेशा जिंदा रहेगी। नुसरत की कव्वाली सुनने वाला सिर्फ मसीह की नहीं सुनता, वो अपने दिल की आवाज़ सुनता है। उनकी आवाज़ आज भी रूह के बंद दरीचों पर दस्तक देती है। फनकार मर जाते हैं मगर उनकी आवाज़ें सदियों तक जिंदा रहती हैं, और नुसरत फ़तेह अली खान की आवाज़ इन्हीं लाजवाब आवाज़ों में से एक है। जब तक दुनिया में मोहब्बत, रूहानियत और मसीह की बाकी है, तब तक नुसरत फ़तेह अली खान नाम भी जिंदा रहेगा। नुसरत फ़तेह अली खान के कलाम में तसव्वुफ़, दिल और रूह का सफ़र है। नुसरत फ़तेह अली खान सिर्फ गाते नहीं थे और दिलों के बंद दरवाजे खोलते थे।